سورہ الماعون کے بعد ہماری فہرست میں جو اگلی سورہ ہے وہ ہے سورہ الکوثر۔ 3 آیات اس سورہ کے اندر ہے۔ اس صورت میں رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے کوثر دیا ہے۔ کوثر کا 2 معنی ہے، حوض کوثر یا بہت زیادہ بھلائی دی۔ کوثر اصل میں یہ لفظ بنا ہوا ہے کثرت سے، کثرت معنی بہت۔ تو مفسرین نے اس کے کئی ایک معنی ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے الکوثر، یعنی بہت زیادہ بھلائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھلائی دی ہے۔ کیونکہ یہ مفہوم ماننے میں ایسا ہوگا کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جائیں گے، سب بھلائی عطا کی ہے تو جتنی ساری بھلائیاں ہو سکتی ہیں سب آ جائیں گی۔ مثلاً حدیث میں بتلایا گیا کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، ایک خاص نہر ہوگی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ حدیثوں میں حوض بتایا گیا ہے جس کو ہم لوگ حوض کوثر کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پئیں گے، جنت میں جانے سے پہلے اس نہر سے جو ہے پلایا جائے گا۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات، یعنی دنیا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع اور دوام ذکر، یعنی آپ کا ذکر بلند ہوا اور ہمیشہ کے لیے ہوا، اور آخرت کا اجر و ثواب سب ہی چیز خیر کثیر میں آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بہت ساری فتوحات دی اور آپ کا ذکر پابندی کے ساتھ برابر ہوتا رہے گا اور بلند رہے گا۔ جیسے کہ اذان میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی اذان ہوگی، جہاں ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ربی اور رسول ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برابر ہوتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ بلند رہے گا۔ تو یہ پہلی آیت ہوگی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نحر کے معنی ہوتا ہے، اصل معنی اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا، اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحر سے کیا مراد ہے؟ جو ابھی بتایا گیا۔ اور نحر سے مراد یہ بھی ہے کہ مطلق قربانی کریں۔ اس کے علاوہ اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ لہذا جتنی عبادت ہوگی فصل لربک وانحر، جس میں خصوصی طور پر قربانی ہے اور خصوصی طور پر نماز ہے، یہ سب رب کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ تیسری آیت اور آخری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو۔ مقطوع النسل جس کی نسل ہی ختم ہو گئی ہو، یا مقطوع الذکر جس کا ذکر ہی ختم ہو گیا، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ابتر۔ ان شانئک، تیرا دشمن ہی هو الابتر، وہ ابتر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جیسا کہ کل کے درس میں، یہ 2 دن پہلے کے درس میں آیا کہ کون کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، وہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی ہے،
ٹھیک ہے، جن کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام اور کسی کی زبان پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب کی زبان پر بھی ہے اور دل میں عزت و احترام بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الکوثر اور اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر۔ اس سورت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور عام طور سے یہ چھوٹی سورت ہے چونکہ تو عوام کو یہ سورت یاد بھی رہتی ہے، لیکن مفہوم اس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دھیان نہیں دے پاتے۔ لہذا ہمیں اس پہ مفہوم پر بھی دھیان دینا چاہیے، اس کے ترجمے پر بھی دھیان دینا چاہیے، اور جو تفسیر بیان کی گئی اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اس پر پوری توجہ ہماری رہے اور نماز میں دھیان نہ بھٹکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔